الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہیں کہ اکٹھے مل کر بیٹھ کر مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں. کیا کریں؟ ایصال ثواب. ایصال عربی کا لفظ ہے بمعنی پہنچانا. ثواب مین ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا. یہ اسلام میں ہے کہ اپنی میت کا تم زندہ لوگوں پر اتنا حق ہے کہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے صدقہ کر کے خیرات کر کے اور نوافل پڑھ کے اور تلاوت قرآن کر کے ذکر اللہ کر کے تسبیحات کر کے حج بدل کر کے عمرہ بدل کر کے مجھے ثواب پہنچاؤ. کیا پہنچاؤ؟ ثواب پہنچاؤ. میں سادہ لفظ میں یوں کہوں کہ زندہ لوگوں کا عمل میت کو فائدہ پہنچاتا ہے. زندہ لوگوں کا عمل میت کو کیا پہنچاتا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے. اب وہ فائدہ ہونا تھا تلاوت قرآن کی صورت میں. بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک آدمی دریا میں ڈوبنے والا ہے اور وہ ڈوبتا ہوا ملتجی نگاہوں سے امید کی نگاہوں سے ہاتھ پاؤں پھیلاتا ہے مارتا ہے کہ کوئی مجھے اس غرقابی سے بچا لے اس دریا سے نکال لے. وہ ایسے دیکھتا ہوا اس امید سے اوپر نیچے آتا جاتا ہے. فرمایا میت اسی طرح وہ ملتجی نگاہوں سے. ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ
قبر کے اندر ایک زندگی ہے. توجہ کرنا، قبر کے اندر کیا ہے؟ قبر کے اندر ایک کیا ہے؟ زندگی ہے، حیات ہے. مرنا ختم ہونے کا نام نہیں ہے، مر جانا فنا ہونے کا نام نہیں ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے اماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، 4 ماہ کے بعد اس میں روح آتی ہے، حیات ہوتی ہے. اب وہ بچہ زندہ ہے، اندر کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، کروٹیں بھی بدلتا ہے. لیکن آپ کو اور مجھے اس کا علم نہیں ہوتا کہ کیسے کروٹیں بدل رہا ہے، کیسے زندگی ہے، کیسی کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسی حیات ہے. لیکن ڈاکٹر بھی، وہ ماں بھی، سبھی جانتے ہیں کہ اندر کیا ہے؟ زندگی ہے. اندر کیا ہے؟ زندگی ہے. اندر کیا ہے؟ حیات ہے. لیکن اس حیات کا پتہ ہمیں نہیں چلتا. کیوں؟ اوپر سے ماں کے پیٹ کا یہ پردہ ہے، یہ پردہ آیا ہوا ہے. تو فرمایا اسی طرح یہ دنیا کا جہان ہے، عالم دنیا ہے. اس کے بعد آگے وہ عالم برزخ ہے، وہاں پر یہ مٹی کا ایک پردہ آیا ہوا ہے، لیکن اندر زندگی ہے. زندگی کیسی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب قبرستان سے گزرو کہو السلام علیکم یا اہل القبور وَإِنَّا بِكُمْ سَلَاحِقُونَ مِن بَعْدِي. اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ عن قریب تمہاری طرف آنے والے ہیں. تو اگر وہ مٹی میں مٹی ہو گئے تھے، فنا ہو گئے تھے، تو سلام کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر زندگی نہ ہوتی، میرے آقا فرماتے ہیں اَتَاهُمَا مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فرشتے آتے ہیں، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. پھر فیسالان، سوال کرتے ہیں من نبیک، من ربک، من ما دینک، رب کون ہے تمہارا، دین تمہارا کون ہے، نبی تمہارا کون ہے. یہ مردہ ایسے تو نہیں اٹھتا، اگر حیاتی ہے یعنی روح کا تعلق اس جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے حیاتی ہے، اسی وجہ سے اندر زندگی ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سلام کا جو حکم ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اگر آپ اپنے ابا کی قبر پر گئے ہیں، اماں کی قبر پر گئے ہیں، آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا ابتا، السلام علیکم یا امتا. اے ابا آپ پر سلام ہو، اماں آپ پر سلام ہو. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں. ہم محدود کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، بس بھئی کل خانی ہو گئی، 40واں ہو گیا، اب اس کے بعد سال ہا سال، پھر کبھی پتہ نہیں کیا محرم الحرام آئے گا، 10 تاریخ کو ہم جائیں گے وہاں، کھجور کی 2 چھٹیاں، ایک جناب والا برتن میں تھوڑا سا پانی، اتنی دال اٹھائی، ہم جی میت کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ہے نا، ابا وہ جو کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر گیا، بھائی وہ جو لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر گیا، اس کے لیے سال بعد ہم سے کیا نکلتا ہے؟ تھوڑی سی دال، 1 لوٹے میں پانی، 2 چھٹیاں کھجور. ایسا نہیں ہے بھائیو. وہ ہمارے محسن تھے، مرنے والے ہمارے کون تھے؟ محسن تھے. وہ مربی تھے، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. عمل کی دنیا یہ دنیا تھی، اب وہ کوئی اعمال نہیں کر سکتے، اب وہ کوئی اعمال نہیں کر سکتے. اب ان کی احتیاجی آپ کی طرف ہے، آپ کی طرف ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. توجہ فرمائے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے فیض بھی حاصل ہوتا ہے، ان سے فیض بھی حاصل ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب وہ ہم سے راضی ہوں، جب وہ ہم سے راضی ہوں. ابا راضی ہے نا، ہم جائے بابا جی
آج مجھے 50,000 ضرورت ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں بابا نہیں، ضرورت ہے میں لے کے جاؤں گا، مجھے بہت سا. آخر باپ ہے، شفقت پدری غلبہ کرتی ہے، وہ دے دیتا نہیں دے دیتا. ٹھیک ہے نا. اگر ناراض ہو دے گا؟ بولے نہیں دے گا. ہم نے کچھ ان کے لیے بھیجا ہو، کچھ کیا ہو، میں کہتا ہوں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو کلخانی میں آتے ہی اس وقت ہے جب آخری 5 منٹ ہوں تاکہ پڑھنا نہ پڑے. چیلم میں آتے ہی اس وقت ہے، وہ جی تسی دعوت نامہ بھیجیا سی گا، تسی کو مینوں بلایا سی گا. بھائی علاقہ کا کوئی حق نہیں ہے، ہمسائیگی کا کوئی حق نہیں ہے، وہ جی مصروفیت اتنی ہے. میری ان باتوں سے آپ ناراض نہ ہو جانا، میں پہلی دفعہ آپ سے مل رہا ہوں. جی بھائی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے. دنیا آئے کس لیے ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے تمہیں بھیجا ہے آزمائش کے طور پر. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بندہ زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے. اچھے اعمال ہوں گے. خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے اس میت جب اس کی روح قبض ہونے لگتی ہے اس کے استقبال کے لیے اللہ ملائکہ کی جماعتیں بھیجتا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، کنہیں بھیجتا ہے؟ ملائکہ کی جماعتیں آتی ہیں اور یکدم ایسے نہیں آ جاتی. حدیث پاک میں ہے ایسے دور سے حلقہ بنا لیتی ہیں اور پھر آہستہ 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 قمقموں کی صورت میں قریب آتی جاتی ہیں. جب نزدیک آتی ہیں اس بندے کو مخاطب کر کے کہتی ہیں یا ایتھا النفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، لوٹ کر آ اپنے رب کی طرف. ایسے لوٹ کے آ کہ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. تو اس سے راضی، وہ راضی کیسا ہوگا؟ اللہ کی قسم روٹھے ہوئے باپ کو بنانا مشکل ہے، روٹھے ہوئے بھائی کو بنانا مشکل ہے. اس روٹھے ہوئے رب کی طرف آپ اتنا سا بھی رجوع کر لو کہ یا رب، ابھی تم یا رب کہتے ہو کہ آسمان سے آواز آتی ہے لبیک عبدی، میرا بندہ کیا ہوا؟ اجعلم ان لہ ربا، اچھا تو جان گیا ہے کہ تیرا بھی کوئی رب ہے. تو ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی رحمتیں آوازیں دیتی چلی آ رہی ہے، اس کی رحمتیں بلاتی چلی آ رہی ہیں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے لیے، اپنے سے گئے ہوئے بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اقارب کے لیے آپ کچھ کریں گے تو یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ کے لیے بھی کچھ ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بھی کچھ بولے نا بھائی نہیں ہوگا. تیاری ہے رمضان مبارک کی؟ جی بھائی، یہ نہ کہنا پھر او مولوی صاحب حالے پچھلی پیاس تے لتھی نہیں تے پھر کہندے ہو رمضان آ گیا. ایسے نہیں ہے بھائی. یہ تھوڑی سی جو تکلیف ہے نا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روزے کے بدلے میں روزے دار کو اپنا دیدار کرواؤں گا. کیا کرواؤں گا؟ دیدار. جس دیدار کے لیے جناب موسیٰ کلیم کی آنکھیں ترستی رہی، ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی کی صدائیں لگاتے ہوئے رہے، لیکن اللہ نے فرمایا قالا لن ترانی، قالا لن ترانی. علماء سے ترجمہ سنتے رہتے ہوں گے، میں آج اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں قالا لن ترانی. اللہ نے فرمایا میرے کریم، میں نے تمہیں وہ آنکھیں ہی نہیں دی جو آنکھیں میرے انوارات اور تجلیات کو برداشت کر سکے. تو جو آنکھیں اس وقت وہ کلیم کو نہیں ملی تھی، آج اللہ وہ روزے دار کو دے گا. کیا میں خدا کا دیدار کروں. تھوڑی سی یہ تکلیف
یہ برداشت کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا کہ رب کی رحمتوں کا نزول تم پر کس طرح ہوتا ہے۔ حدیث رسول ہے، میرے آقا نے فرمایا قد اصلکم شہر عظیم شہر مبارک وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وہو شہر المواصات۔ لمبی حدیث ہے بہت بڑی۔ تو میرے خیال میں وقت آپ کا کافی لے لیا ہے میں نے، تو زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ میں مشکور ہوں اپنے محترم بھائی رانا عبدالستار صاحب کا، میں اس دن حاضر ہوا، مجھے کچھ تکلیف تھی موروں کی، یہ جو پھل لگا ہوا ہے اس کی نسبت سے میں ادھر آیا تھا۔ مجھے وہ پنڈی میں ایک حکیم نے بتلایا، کہنے لگا یہ آپ کے علاقے کا ہے، میں ادھر آ گیا، انہوں نے بتلایا، چلو اس بہانے سے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ دین کے حوالے سے اللہ ہماری ملاقات کو قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، صرف آدھا منٹ میں نے چونکہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی ہے، 2 مصرے نعت کے، پہلے انہوں نے نظم پڑھی تھی وہ وفات پر، جو 2 مصرے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت میں سنا دیتے ہیں، مجلس بابرکت ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ درود پاک پر محبت نال بواسی زمانے تے کوئی ہمسر میری آقا دا آیا نہیں، سبحان اللہ۔ زمانے تے کوئی ہمسر میری مولا دا آیا نہیں ہے، زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں ہے، دے اقبال واگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے، زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں ہے، دے نور نبوت میں مزین جگ کتا سارا، لکھائت شان پہ دے گئے ملا جس نو جوے وارا، لکھائت شان پہ دے گئے ملا جس نو جوے وارا، محمد اج تئی در تو کوئی خالی ولایا نہیں ہے، دے اقبال واگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے، جتوں لگدا گیا سوہنا گیا دنیا نو رنگ لینا، جتوں لگدا گیا سوہنا گیا دنیا نو رنگ لینا، سخی سرور گیا گھر گھر دے وچ توحید ورتدا، خزانہ کل ہو اللہ دا کسے میں وڈایا نہیں ہے، ثنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کیے ہوئے کمتر، سبحان اللہ، ثنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کیے ہوئے کمتر، ثنا جدی خدا کی تھی خود قرآن دے اندر، سوا سجدے کسے نو
آسماں رب بلایا نہیں ہے دے اقبال وانگوں کہیں نبی اقبال پایا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ مجھ عاجز ناکارہ نے جو بیان کیا ہے جو تلاوت کلام پاک کی ہے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود شریف پڑھے ہیں بچوں نے جو ختم قرآن پاک کیے ہیں یا اللہ گھر کے اندر مائیوں بیویوں بچیوں نے جو ذکر اذکار تسبیحات کی ہیں یہ جو صدقہ و خیرات کا انتظام کیا ہے یا اللہ اس سارے کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عزوان اولیاء اللہ بزرگان دین کی ارواح کو تحفتاً پیش کرتے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب محترم رانا دلبر صاحب کو پہنچا یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما یا اللہ بحیثیت انسان جو ان سے بھولیں ہو گئیں جو لغزشیں ہو گئیں یا اللہ خطائیں ہو گئیں تو جاننے والا ہے یا اللہ بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا یا اللہ اگر تو پوچھنا چاہے پوچھ تو سکتا ہے لیکن اگر معاف کر دے تو تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہ اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے ہیں جن کے اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بند والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی بخشش فرما اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا اللہ ہم سب کی دعائیں ہمارے موتیٰ کے حق میں قبول اور منظور فرما یا اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کا مقدس مہینہ جو آ رہا ہے اس کی عزت و تکریم کی توفیق نصیب فرما ہم سب کو نماز پنجگانہ بعد جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم سے وہ کام کرا جس سے تو راضی ہو تیرا محبوب راضی ہو یا اللہ ہم سے وہ کام نہ کرا جس سے تو ناراض ہو تیرا محبوب ناراض ہو یا اللہ ہم سے نفرتوں قدورتوں کو دور فرما محبتیں پیدا فرما یا اللہ اخلاص پیدا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین